بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا نماز کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی شخص نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس سے کہ کوئی شخص گھر میں یا دکان میں یا کسی اور جگہ پر نماز ادا کرے۔ اور جب کوئی شخص وضو کر کے نماز کی غرض سے مسجد کی طرف بڑھتا ہے اور جتنے قدم اٹھاتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے میں اللہ پاک اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب تک وہ مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد اپنی صف پر وضو قائم ہونے کی حالت میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس شخص کے لیے اپنی بخشش فرما۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، بہتر اس سے کہ وہ اپنے گھر میں یا دکان میں یا کسی اور جگہ پر نماز ادا کرے۔ جب کوئی شخص مسجد میں نماز کی غرض سے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر قدم پہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اور اللہ پاک اس کے ہر قدم پہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اور اس کو دگنا چگنا ثواب ملتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی فرض کردہ عبادت کو ادا کرنے کے لیے اپنے قدموں پر چل کے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک بہت زیادہ اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایسے شخص کا مقام اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے، اور جب بھی کوئی شخص نماز کو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے تو اسے کم ثواب ملتا ہے، جبکہ وہ اس بات پہ اختیار رکھتا ہو کہ وہ مسجد میں جا سکتا ہے، خواہ مسجد دور ہو یا قریب ہو، اس کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور جب بھی کوئی شخص نماز ختم ہونے کے بعد اپنی صف پر وضو قائم رہنے کی حالت تک بیٹھا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے یا تسبیحات پڑھتا رہتا ہے یا ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس وقت تک جب تک کہ اس کا وضو قائم رہے اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کرتا ہے جو کہ اس کی بخشش اور رحمت کی اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نماز ادا کرنے کے لیے جانا، اللہ کے گھر میں جانا، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا ایسا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سوار کے پاک کر کے صاف ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے جاتے ہیں، اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے روبرو ہو کے گفتگو سن رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے کوئی شخص کسی حاکم سے یا کسی بڑے بندے سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی مقصد پانے کے لیے جاتا ہے، یا ویسے ہی اس کا فرض ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ بہت ہی اچھی حالت میں سج سور کے جاتا ہے، اور اپنا فرض نبھانے کے بعد بھی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کر جاؤں کہ جس سے میرا حاکم مجھ پہ مہربان ہو جائے، کہ جس سے میرا حاکم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر ہم حاکموں کے حاکم کے حضور اس حالت میں کھڑے ہوں گے کہ اس کو اس کا فرض اسی طرح سے ادا کر کے دکھائیں گے جیسا کہ اس نے ہم پہ فرض کیا، جیسا کہ فرض کو ادا کرنے کا حق ہے، تو اللہ پاک ہم سے کتنا راضی ہوگا، اللہ پاک ہماری نمازوں کو خوشی سے قبول کرے گا، اور ہم جب نماز مکمل کرنی یعنی اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ عبادت کو ختم کرنی، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھے رہیں، کوئی تسبیحات کریں یا نہ کریں، ویسے ہی ہم ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں، اور جب تک بیٹھے رہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزیز رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا مقام بلند ہو جائے گا، اللہ پاک اس وقت تک فرشتوں کو ہم پر مقرر کر دے گا کہ یہ بندہ میری فرض کردہ عبادت کو ادا کرنے میرے گھر آیا تھا، اور عبادت کو ادا کرنے کے بعد بھی یہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے،
اور اگر کوئی ذکر نہیں بھی کر رہا ہوتا، کوئی ویسے ہی ادب و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز کی بعد یا نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے یا نماز ختم کرنے کے بعد ویسے ہی بیٹھا رہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، تو اس کا بیٹھنا اللہ پاک کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ پاک ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو پختگی بخشے اور ہمیں مومنین جیسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں عاجز و انکسار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔